وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ کا ایک حصہ اور ایک حدیث پاک تلاوت کی. اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. کس طرح کہ جب انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ جو ہے انسان کو بتا دیتا ہے، اس میں نظر آ جاتا ہے کہ انسان کے چہرے پر کیا تبدیلی ہے. کہیں سے بال ادھر ادھر ہوئے ہیں، کہیں پر کوئی داغ لگا ہے، کوئی دھبا لگا ہے، کہیں پر کسی اور چیز کے نشانات ہیں. تو انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے چہرے کو سنبھال لیتا ہے. اگر شیشہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اپنے کوٹ کپڑے اور ٹائی کو بھی سیدھا کر لیتا ہے. تو فرمایا اسی طرح مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے بھی آئینہ ہے کہ جب کبھی بھی اس کے اندر کوئی غلطی دیکھے تو اس کو بتا دے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو غلطی بتائی جائے اس کو دوسرے مسلمان کا احسان ماننا چاہیے. غلطی بتائی جائے تو دوسرے مسلمان کا احسان ماننا چاہیے. مثال کے طور پر آپ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں، اگر شیشے کے اندر آپ کو اپنے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے، شیشہ آپ کو آپ کے چہرے پر کوئی داغ دھبا بتا رہا ہے، آپ کا کوئی بال ادھر ادھر ہوا بتا رہا ہے، تو آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ اس شیشے کو برا بلا کے نشر ہو جائیں یا اس شیشے کو توڑ ڈالیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے میں نے شیشہ دیکھ لیا تھا کہ باہر محفل میں جاتا تو میری بےزتی ہو جاتی، اس لیے کہ میرے چہرے پہ داغ دھبا لگا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کس طرح آ گیا ہے. تو اسی طرح جو آپ کو آپ کی غلطی بتائے اس کا بھی آپ نے احسان مند ہونا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ جو داغ بتانے والا ہے، غلطی بتانے والا ہے، اس نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے. فرمایا کہ وہ لان تان نہ کرے، وہ لان تان نہ کرے، انتہائی احسن طریقے کے ساتھ اس کی غلطی کو بتا دے. اس کے پاس بیٹھ کر اچھے لہجے کے اندر، جس طرح قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ 4-5 آدمیوں کو جمع کیا اور اس کے پاس آگے جی تیرے اندر تو میں نے یہ غلطی دیکھی ہے، اس کو دور کر، تو ویسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. نہیں، فرمایا کہ انتہائی احسن طریقے کے ساتھ اپنے مومن بھائی کو اپنا آئینہ ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ بہترین طریقے سے بتا دیا. جس طرح آئینہ بتاتا ہے، لان تان نہیں کرتا، نہ کچھ کہتا ہے، صرف بتا دیتا ہے. اور پھر اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ آئینہ جب انسان کی اس کے اندر کوئی تبدیلی بتاتا ہے، داغ دھبا بتاتا ہے، تو وہ پچھلے آئینہ دیکھنے والے کو اس کے متعلق خبر نہیں دیتا ہے، نہ ہی کسی اور کو بتاتا ہے. تو اسی طرح مومن جو دوسرے بھائی کے لیے آئینہ بنا ہے، اس سے بھی چاہیے کہ وہ اس کی بات کو کسی غیر تک نہ پہنچائے، کسی دوسرے تک نہ پہنچائے، کسی محفل میں اس کی اس بات کا تذکرہ نہ کرے، بلکہ احسن طریقے کے ساتھ صرف اسی کو بتا دے کہ بھائی تیرے اندر یہ غلطی ہے، اس کو درست کر لے. جس طرح کے حدیث مبارکہ کے اندر تاریخ کے اندر روایت ملتی ہے، یہ واقعہ ملتا ہے
کہ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بابا بزرگ وضو بنا رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے وضو کے اندر کچھ غلطیاں ہیں۔ اب وہ سوچنے لگے کہ بزرگ شخصیت ہیں، ہم ان کو کس طریقے سے کہیں کہ آپ کے وضو میں غلطیاں یہ درست کریں۔ تو ان کے دل میں اللہ نے ڈالی، کہا کہ ہم دونوں اس بزرگ کے سامنے بیٹھ کر وضو بناتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے وضو کو دیکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے وضو میں غلطیاں ہیں، آپ ہمارے وضو کو دیکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے وضو میں غلطی ہے، آپ درست کروا دیں۔ جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، کہا بابا جی آپ دیکھنا ہمارے وضو میں جو غلطی ہو اس کو درست کر دینا۔ وضو کر رہے ہیں، تو جب وضو کرتے کرتے ان کا وضو ہوا، ٹھیک طریقے سے کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلنے والے شہزادے تھے، تو ان کا وضو دیکھ کر بابا جی بول پڑے کہ بیٹو آپ کا وضو تو درست ہے، غلطیاں میرے وضو میں ہیں۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کسی کو کوئی غلطی بتاؤ تو حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ۔ دیکھو دو شہزادوں نے بابا جی کی غلطیوں کو کس طرح درست کر دیا۔ اب بابا جی وضو بنا رہے ہیں، اپنی غلطیاں درست کر رہے ہیں اور شہزادے دیکھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر انسان کسی دوسرے کو غلطی بتا دے تو اس کے بعد مایوس نہ ہو کہ میں نے غلطی بتا دی، ہو سکتا ہے یہ برا مانے، آئندہ میں نہیں بتاؤں گا اس کو، نہیں، اس کی غلطی احسن طریقے کے ساتھ آپ نے بتائی ہے تو ہمیشہ کسی دوسرے مسلمان کی بھی غلطیاں اس کو آرام سے بتا دو، تاکہ وہ ایک کسی بڑے خطرے سے بچ جائے جو آخرت کی سب سے بڑی خطرے کی گنٹی ہے، اس سے بچ جائے۔ جس طرح کہ انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی آئے، ایک ہی بار تو سب نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، کسی پر کس طرح محنت ہوئی ہے، کسی پر کس طرح ہوئی ہے، کسی سے گالیاں پڑی ہیں، کسی سے ماریں پڑی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو فرمایا کہ جس طرح انبیاء کرام نے پیچھے نہیں ہٹے ہیں غلطیاں بتانے کے اندر، سیدھے راہ پر لانے کے لیے، تو اسی طرح مومن جو ہے وہ بھی اپنے مومن بھائی کا راستہ آہستہ آہستہ ٹھیک کرتا رہے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جائے، تم مانے گا تو مانے گا، نہیں، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ اور قرآن کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا لو تو مانو گے یا نہیں، مانو گے یا نہیں، بلکہ اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ، جو طریقہ انبیاء کرام کا رہا ہے اس طریقے کے ساتھ لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لا إله إلا أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا مسافرا إلا بلغته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔